تو انہوں نے پوری عمران خان صاحب کی نمائندگی کی تھی اس بینچ میں بیٹھ کے، نتیجے کے طور پہ انعام کے طور پہ انہیں سپریم کورٹ لے کے آیا گیا تھا۔ اس بینچ نے کل فیصلہ دیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل صبح 11:30 بجے تک وہ رولز اینڈ ریگولیشن بنا لیں گے۔ الیکشن کے اوپر توہین عدالت کی درخواست لے کے جا سکتی ہے، سی سی پی او لاہور کے موضوع کے اوپر درخواست کیوں نہیں لے کے جا سکتی؟ آج کی تاریخ تک حکومت نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ مجھے بھی اسی کے تحت ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ فیض عبید صاحب تو خدا بنے ہوئے تھے نا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار انسان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں سر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاملات الیکشن والے کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلے تو ویسے ہی تاخیر کا شکار تھا الیکشن، لیکن اب جب معاملہ عدالت میں بھی پہنچا ہے تو وہ کوئی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کل کے ویلاگ میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، لیکن آج وہ ہم نے دیکھا کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ اب جب بینچ ہی ٹوٹ گیا ہے تو کل کی سماعت میں کیا ہوگا، یا یہ الیکشن والا معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے حل ہوگا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی جلدی حل ہو سکتا ہے، یا اسی معاملے کو حل کرنے میں ہم اتنا لیٹ ہو جائیں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ ویسے ہی سر پہ آ جائے گی؟ دیکھیے، بینچ ٹوٹ گیا ہے تو کوئی اچھا سارا مسٹری لے کے بڑھائی لے کے اس کو دوبارہ بنوا لیا جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے، کل ایک فیصلہ تھا اور وہ فیصلہ جو تھا وہ 3 رکنی بینچ کا تھا۔ ایک جسٹس فائز عیسیٰ تھے، اور دوسرا امین الدین خان صاحب تھے، اور تیسرے ایک اور شاہد وحید صاحب تھے۔ شاہد وحید صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ ججمنٹ دی تھی کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو کہیں پہ سوشل ویلفیئر کے لیے استعمال کیا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے پوری عمران خان صاحب کی نمائندگی کی تھی اس بینچ میں بیٹھ کے، تو پھر نتیجے کے طور پہ انعام کے طور پہ انہیں سپریم کورٹ لے کے آیا گیا تھا۔ اس بینچ نے کل فیصلہ دیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جب تک کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن نہیں بن جاتے، اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آج جب وہی امین الدین خان صاحب اس بینچ میں بیٹھے، یہ جو 5 رکنی بینچ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کل یہ فیصلہ دے چکا ہوں، اور چونکہ میں یہ سٹے کر چکا ہوں تو اس لیے میں تو اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنوں گا، اور یہ کہہ کے وہ بینچ سے اٹھ گئے، یوں بینچ گیا ٹوٹ۔ اب یہ تو اپیرنس میں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ یہ عدالت نہیں لگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپشنز کیا ہیں عمر عطا بندیال صاحب کے پاس کہ وہ عمران خان صاحب کے اپلیکیشن جو ہے اس کے اوپر پروسیڈ کر سکیں؟ تو وہ یہ ہے کہ وہ آج، چونکہ اس وقت اگر ہم خیال ججز یا عمران خان صاحب کے حامی ججز کی بات کی جائے تو 15 میں سے وہ 8 ہیں، جبکہ باقی جو ہیں جو کہ آئین پسند جج ہیں، میں انہیں کہوں گا وہ 7 ہیں۔ تو اب یہ کمیٹی بنتی ہے 3 لوگوں کی جو کہ یہ رولز بناتی ہے، جو کہ میرے خیال میں بن گئی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کو وہ سرکولیٹ کر لیں گے، اور سرکولیٹ جب کریں گے، جس طرح ہماری وفاقی یا صوبائی کابینہ سرکولیشن کے ذریعے سمری اپروو نہیں کراتی، اس طرح اگر وہ سرکولیٹ کر لیں گے تو وہ 7-8 کے فیصلے فرق سے یہ کر دیں گے، مطلب کہ یہ والا بنا دیں گے، رولز اینڈ ریگولیشن اپروو کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بینچ تو تشکیل نہیں دیے گئے، لیکن چیف جسٹس کے سٹاف نے جو وہاں پہ وکلا تھے ان کو کہا کہ اس کی سماعت کل صبح 11:30 بجے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل صبح 11:30 بجے تک وہ رولز اینڈ ریگولیشن بنا لیں گے، ٹھیک ہو گیا، اور یوں یہ سماعت جو ہے عمران خان صاحب کے مقدمے کی لے کے آگے چل پڑیں گے۔ تو آپ کی تشویش جو ہے وہ تو ایڈریس ہو گئی، لیکن اس میں اور بھی بہت ساری رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ مثلا جسٹس اگر وہ بٹھائے گئے تو اب نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس بینچ کے اندر وہ سارے اپنے ہم خیال ججز ہی لے آئیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا جج وہ بٹھاتے ہیں جیسے جمال مندوخیل صاحب جو ہیں، جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیئرنگ نہیں بنتی کیونکہ فیصلہ 5-3 کا تھا، تو اگر وہ بیٹھے ہوئے تو پھر وہ ریکیوز کر لیں گے کہ وہ کہیں گے جی میں تو نہیں بیٹھ سکتا اس کے اندر، پھر بینچ ٹوٹ جائے گا، پھر بینچ دوبارہ بنے گا، یہ تماشا لگے گا۔
अच्छा, इसका अगला स्टेप क्या हो सकता है? इसका अगला स्टेप हो सकता है कि सारे के सारे साथ के साथ वो जजेस बिठा ले जो कि इनके अपनी पसंद के हैं या जो इमरान खान साहब के हामी समझे जाते हैं, तो वो जज जब बैठ जाए वहां पे और उसको जो है वो हुकूमत ऑनर करने से इनकार करे, और ये कोई अनहोनी नहीं होगी, ये कोई अनहोनी नहीं होगी। देखिए ना, ये 2 रुकनी बेंच ने, इजाजुल अहसन साहब जो हैं उन्होंने और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, इन दोनों ने एक बेंच में बैठ के सीसीपीओ लाहौर को बहाल करने का हुक्म जारी किया था गुलाम महमूद डोगर साहब को, ठीक है। लेकिन आज की तारीख तक हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। तो अगर हुकूमत का अमल ना करना अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती या आइन की खिलाफ वर्जी होती, अब तक चीफ जस्टिस साहब या वही बेंच दोबारा बैठ के हुकूमत के खिलाफ ये वाली प्रोसीडिंग शुरू कर चुका होता, और नहीं तो पीटीआई ही तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके जा चुकी होती। अगर वो इलेक्शन के ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके जा सकती है तो वो सीसीपीओ लाहौर के मौजू के ऊपर दरख्वास्त क्यों नहीं लेके जा सकती? तो वो लेके जा चुकी होती, लेकिन अभी तक नहीं गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अदालत का हुक्म जो है अगर वो काबिल अमल नहीं है और हुकूमत कहती है कि हम ये हुक्म पे अमल दरामद नहीं कर सकते, आपकी बड़ी मेहरबानी आप अपने हुक्म पे नजरसानी कर लें, तो ये एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ है जो हुकूमत को हासिल है। ठीक हो गया। तो सर ये तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, बेंच की भी सूरत-ए-हाल हमने देख ली, तो फिर तो वही बात हुई ना कि ये आखिर को मामला वही तक पहुंच जाएगा कि इलेक्शंस की अपनी तारीख जो है वो आ जाएगी। तो फिर ये एम खान का केस क्यों खेल रहे हैं? उससे पहले ही निपट जाए, ये भी हो सकता है, या फिर मामला जाएगा। मुझे मामला जाता हुआ नजर आ रहा, मुझे इलेक्शन तक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, मुझे मामला जाता हुआ नजर आ रहा है सजाद अली शाह मॉडल के ऊपर। सजाद अली शाह मॉडल के अंदर क्या हुआ था कि सजाद अली शाह साहब जो थे वो गुस्से में आ गए थे, गुस्से में आके अपना टेम्पर लूज कर गए थे, अपनी अकल का उन्होंने बुरता बना लिया था। नतीजे के तौर पे वो पार्लियामेंट के सामने खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि आप जो कानून बनाएंगे मैं उसको रिजेक्ट करता जाऊंगा। तो फिर नतीजे के इसी वजह से तो शायद इसी वजह से तो आजकल हमारे जो हुकूमती वजीर हैं वो इसीलिए तो शायद अदालतों के खिलाफ इतने एक्टिव नहीं हुए कि उनका कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आती रहती है कि वो अदालतों को तंबीह करते रहते हैं कि उन्हें अपने कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, अगर पलड़ा तराजू का उनके हाथ में है तो उनको जो है वो बराबरी से काम देना चाहिए। वो हुकूमत पे नहीं है मुनहसर या हुकूमत तक महदूद नहीं है। वो पीटीआई के अहबाब भी जब अदालत का फैसला पसंद नहीं आता तो वो करते रहते हैं। अब देखिए ना, अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने 124A जो कि गद्दारी का एक कानून है जो 1860 में बनाया था जब पाकिस्तान बड़े सगीर के ऊपर अंग्रेज ने कब्जा किया था, तो उन्होंने यहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर अपना तसल्लुत या अपनी आकाई या उनको रखने के लिए कानून बनाया था, वो अभी तक चला आ रहा था। जैसे ये 124A को जो कालादम करार दिया गया है हुकूमत मुखालिफ तकरीर के हवाले से, तो अगर अब ये खत्म हो जाएगा तो इट मींस कि फिर हुकूमती अरकान हो या बाकी लोग हों वो हुकूमत पे तनकीद कर सकते हैं। वो कंसिक्वेंस था, वही नतीजा होगा। लेकिन 124A एग्जिस्ट करता था, मुझे भी इसी के तहत ही गिरफ्तार किया गया था, और उस वक्त फवाद चौधरी साहब उन्होंने इसको बहुत सेलिब्रेट किया था और कहा था, मतलब हमें गद्दार भी करार था उन्होंने। उस वक्त वो गद्दार करार दे रहे थे, आज वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, ये कानून खत्म हो गया, ये हो गया। अब वो खुद भी तो जेल के वक्त आ चुके हैं, तो इसलिए उनका अब तो सेलिब्रेट करना बनता है ना। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन ये है कि अब इसके बाद जो है आप किसी भी फैसले के ऊपर जो है वो मीनिंगफुल डिस्कशन या क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, मतलब कि जिसमें आप जो है वो जज की ज़ात को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएंगे, बल्कि आप जो हैं वो अल्लाह आपका भला करे उसके कंटेंट के ऊपर
میرا خیال ہے یہ عدالت کے کسی کنٹینٹ کے حوالے سے تھا، تو عدالت کے کنٹینٹ کے فیصلے کے کنٹینٹ سے آپ اپنے ڈس ایگریمنٹ کا اظہار کر سکتے ہو. لیکن دوسری طرف اگر ہم یہی عدالتوں کی بات کریں تو آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا. ختم نہیں کیا. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی ٹائمنگز پہ اور ان ساری چیزوں پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی ان کو فیور کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ آپ اس کی ٹائمنگز پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ 1 سال تو ہو گیا شہباز شریف صاحب. ہاں، شہباز شریف صاحب کو بہت سارے کام پہلے کر لینے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں کیے اور اب کر رہے ہیں. تو وہ جو کیس ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جنرل فیض حمید صاحب کو جو انہوں نے رگڑا تھا فیض آباد کیس کے اندر، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اور ان کو جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو اس وقت اس کے وہ جو جرم تھا ان کا وہ تھا، فیض حمید صاحب تو خدا بنے ہوئے تھے نا، تو ان کی شان کے اندر گستاخی کر دی تھی. تو وہ جو ایکشن تھا اس کا انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے. تو پھر ریفرنس فائل ہوا. شہزاد اکبر صاحب جو تھے ان کی ڈیوٹی لگی کہ وہ فیض حمید صاحب اپنا فائز عیسیٰ صاحب کی جاسوسی کرے. ان کی وائف کی جائیدادیں نکالی گئیں اور کہا گیا کہ جناب یہ تو ڈیپینڈنٹ تھیں. حالانکہ وہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کراچی کے ایک بڑے مہنگے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتی بھی رہی ہیں. تو کہا گیا کہ جناب وہ تو ان کی ڈیپینڈنٹ تھی اور انہوں نے ڈیپینڈنٹ کے طور پہ شو نہیں کیا اور یہ ان کے ذریعے پیسے وصول کرتے رہے. اس طرح کے واقعات الزام لگائے گئے. تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر وہ کیس تھا. تو فائز عیسیٰ صاحب نے عقل مندی کی کہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور سپریم جوڈیشل کونسل میں چیلنج کر دیا، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. پھر سپریم کورٹ میں ان کی صاحبزادی اور ان کی بیگم جو تھیں وہ پیش ہوئی اور وہ پروسیڈنگ چلی ساری اور انہوں نے سارا کچھ کیا. تو نتیجے کے طور پہ وہ فائز عیسیٰ صاحب کو نکالنے کا فیصلہ ہو گیا. پھر دوبارہ اس کے ریویو میں جب گئے تو ریویو میں جو پہلے جج ادھر تھے عمر طاہر بندیال صاحب کے ساتھ، وہ جج جو تھے وہ اپنی سائیڈ بدل کے جو تھے وہ مل گئے دوسری طرف، اور یوں جو تھا وہ ریویو جو تھا وہ اپ ہیلڈ ہو گیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ بچ گئے. ایک ریویو کے اپ ہیلڈ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فیض حمید صاحب جو تھے وہ ISI سے ہٹائے جا چکے تھے اور وہ کور کمانڈر لگائے جا چکے تھے، اگر میری یادداشت صحیح ساتھ دے رہی ہے. تو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں ہماری عدلیہ کے اندر. تو بہرحال اس کے خلاف پھر حکومت نے ایک اور ریویو فائل کر دیا جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو وہ جو ریفرنس تھا وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا تھا. ہر طرف سے مطالبہ تھا کہ اس کو واپس لیا جائے. تو وہ آج وہ کابینہ نے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو بہرحال اچھا اقدام ہے، جلدی ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، اب تاخیر سے ہوا ہے تو مناسب نہیں. دیکھیں کل جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی ہے، اگر اس سے پہلے ہمارا ولاگ ہو گیا تو دیکھیں وہاں پہ کیا چمتکار ہوتا ہے، کیا ڈرامہ ہوتا ہے. جی ناظرین، تو آپ نے بات سنی رضوان رضی صاحب کی. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ صورتحال تو بہت اچھی نہیں ہے اور معاملہ تصادم کی طرف پہلے ہی موجود ہے اور یہ صورتحال جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے. سجاد علی شاہ والے معاملے کی بھی انہوں نے مثال دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آپ کو رضوان رضی صاحب کا انالیسس اس پہ سناتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.